صلی اللہ رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ایک زمانے میں جب میں پہلی بار اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے کمال مہربانی فرمائی اور پہلی ہی ملاقات میں، جو کہ اوبویسلی چند منٹ کی تھی، انہوں نے مجھے کچھ پڑھنے کو دیا. ہر کم علم شخص کی طرح میں بھی اسی زوم میں مبتلا تھا کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں. یہ انسان ہی کا المیہ نہیں ہے، بلکہ شاید یہ قدرت کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے کہ صرف انسانی نہیں کہ جتنا کم علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے اپنے بارے میں زوم ہوتا ہے کہ میں بہت جانتا ہوں. جتنا لا علم ہوگا اتنی ہی زیادہ صاحب علم لوگوں پر تنقید کرے گا کہ اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. پہاڑی برساتی نالہ سال کے صرف 2 مہینے جو مانسون کا سیزن ہے اس میں پانی آتا ہے. بڑا شیلو ہوتا ہے، اتھاہ ہوتا ہے، کم گہرائی ہوتی ہے اس کی. پانی بمشکل انسان کی ٹخنوں سے اوپر تک پہنچتا ہے پہاڑی نالے میں. لیکن یہ دیکھیے کہ اتنے کم سائز کا ہونے کے باوجود اس کا بہاؤ کس قدر تیز ہوتا ہے اور شور کتنا مچاتا ہے. وہ ندی اس سے بڑی ہوتی ہے لیکن پانی زیادہ ہونے کے باوجود اس کا شور نالے کی نسبت کم ہوتا ہے. نہر دیکھ لیجئے، بڑی روانی سے بہت کم شور پیدا کیے بہتی رہتی ہے اور اس زمینیں سیراب ہوتی ہیں. دریا نہر کی نسبت کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے، اس میں پانی نہر کی نسبت کہیں زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بہنے کا نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی اس میں لہریں اٹھتی ہیں ماسوائے سیلاب کے زمانے میں. سمندر جو پوری زمین کا آلموسٹ 2/3 ہیں، اس میں بڑے بڑے جہاز تیرتے رہتے ہیں، دنیا بھر کی مخلوق اس میں بستی ہے، لیکن اس کا ٹھہراؤ، اس کا سکون کس قدر ہے اور اس کا سینہ کتنا وسیع ہے کہ بڑے بڑے جہاز اس میں ڈوبتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ جہاز گم کہاں ہوا. ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. تو شاید یہ اللہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے جو اس نے دنیا میں پیدا کیا کہ کوئی چیز جتنی گہرائی میں کم ہوتی ہے وہ شور اسی قدر زیادہ مچاتی ہے. تو میں بھی اپنے آپ کو بڑا علامہ سمجھتا تھا. جو لفظ انہوں نے پڑھنے کو دیا تو اس کو سنتے ہی میرے دل میں خیال آیا کہ کیا چیز ہے یہ، اس سے کیا ہوتا ہے. اور پھر جو انہوں نے پڑھنے کا طریقہ بتایا وہ یہ تھا کہ ہر نماز سے پہلے ہارڈلی 4 یا 5 مرتبہ پڑھ سکتا تھا میں، کیونکہ اسے پڑھنا تھا مجھے وضو میں ہاتھ دھوتے ہوئے. تو ہاتھ دھوتے دھوتے 4-5 مرتبہ پڑھ لیتا. تو ساتھ بڑی سخت تلقین یہ فرمائی کہ دعا نہیں مانگنے تم نے. تو 3 دن تو میں صبر کر گیا. چوتھے دن میں نے یہ سوچا کہ دیکھوں دعا مانگنے سے ہوتا کیا ہے. تو میں نے وضو کرتے کرتے جو ہی وہ حرف پڑھا اور اس کے فوراً بعد دعا مانگی. میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورت چیز دیکھی. اس کی تفصیل میں شاید جانا مناسب نہ ہو. تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے دوسرے تیسرے دن جا کے عرض کیا کہ حضور میں نے یہ ایسی جگہ دیکھی. تو انہوں نے چونک کے مجھے بڑے غور سے دیکھا اور
کہنے لگے ذرا دوبارہ بولو کیا دیکھا تم نے؟ تو میں نے پھر عرض کر دی، تو پھر کسی سوچ میں گم ہو گئے، اور پھر فرمانے لگے ذرا ایک بار پھر بتانا کیا دیکھا تھا؟ تو جب میں نے تیسری بار بتایا تو کہنے لگے تم نے دعا تو نہیں مانگ لی کہیں؟ تو میں نے کہا جی۔ تو شدید غصے میں آ گئے، فرمانے لگے کہ اب یہاں کیا لینے آئے ہو، چلو بھاگو یہاں سے۔ تو میں اٹھ کے چلا گیا، 6 مہینے نہیں گیا وہاں۔ پھر کچھ میرا ذاتی کام تھا اور میں اسے ہر حال میں کروانا چاہتا تھا۔ میں نے یہیں اسی کمرے میں اس کونے میں بیٹھے ہوئے عبادت کرتے کرتے رجوع کیا جناب حضرت بابا سید تاج الدین اولیاء کی طرف۔ تو ان سے ملاقات ہو گئی، تو فرمانے لگے کہ میرے مرشد صاحب کی شکل دکھائی کہ ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے دعا کرا لو۔ میں تو جانا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے دن پھر ادھر رجوع کیا، پھر ملاقات ہوئی، پھر فرمایا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، یہ دعا کر دیں گے، کام ہو جائے گا تمہارا۔ پھر تیسرے دن رجوع کیا تو پھر بڑی لمبی بات کی انہوں نے، فرمایا کہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ان کے پاس جا کے انہیں کہہ دو یہ تمہاری بات مان جائیں گے، دعا کر دیں گے، اور اس دعا کے بعد تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو میں گیا تو جس کا ڈر تھا مجھے وہی ہوا۔ بڑا پولائٹلی، بہت نرمی سے پوچھا کہ کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کہ حضور ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں۔ فرمایا کہ سلام کر لیا؟ میں نے کہا جی، کہ بس جاؤ۔ تو میں نے دل میں کہا میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ آدمی ایسی ہی۔ 2-3 دن کے بعد پھر چلا گیا، تو جا کے عرض کی کہ میں آج تو چائے پینے آیا ہوں۔ کہ ہاں ہاں ضرور بیٹھو، میں پلاتا ہوں۔ تو چائے بنا کے مجھے کپ دے دیا، میں نے پی لی۔ تو کہنے لگے چائے پی لی تم نے؟ میں نے جی، بس اب جاؤ۔ تو تیسری بار جو گیا تو کہنے لگے کوئی کام ہے کیا؟ میں نے کہا جی ہاں کام ہے، کہو۔ تو میں نے کہا کہ اس طرح یہ کام تھا، اور بابا سید تاج الدین اولیاء سے 3 دن ملاقات ہوتی رہی میری۔ تو بابا سید تاج الدین اولیاء صاحب نے مجھے یہی فرمایا کہ آپ کے پاس چلے جاؤں۔ تو حسب معمول وہ سخت بگڑ گئے اور بڑے جلال کے عالم میں کہنے لگے کہ یہ کون ہوتا ہے کسی کے راز کھولنے والا، اس کو تو آج رات میں ٹھیک کروں گا۔ تو وہ قصہ مختصر یہ کہ اس کے بعد میں جاتا رہا۔ ایک دن مہربان ہو گئے تو مجھے کہنے لگے کہ ایک کام کرو، قرآن پاک میں ایک سورہ ہے وہ پڑھا کرو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب کون سی؟ کہنے لگے سورہ تغابن پڑھا کرو عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ قصہ سارا سنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان سے زندگی میں جب غلطیاں اور کوتاہیاں اور ایسی حرکتیں ہو جائیں کہ انسان پر کوئی دعا، کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کوئی اللہ تعالی کے سامنے فریاد کام نہ کر رہی ہو، تو یہ سورہ جس کے بارے میں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کا حصہ ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس سورہ کے فضائل کیا ہیں۔ تو ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد سورہ تغابن کی تلاوت کرے روزانہ عشاء کے بعد۔ یہ 28ویں سپارے میں ہے اور قرآن پاک کی 64ویں سورہ ہے۔ اس کے 2 رکوع ہیں، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 9 میں لفظ تغابن استعمال ہوا ہے۔ اسی جملے کی بنیاد پر اس سورہ کا نام التغابن رکھا گیا۔ ہم اردو میں بھی ایک لفظ استعمال کرتے ہیں غبن۔ یہ تغابن لفظ غبن سے ڈیرائیو کیا ہوا ہے۔ اصل میں اس آیت
کے ایک حصہ اس سورہ کا وہ جو جملہ ہے آیت نمبر 9 کا حصہ، اس میں رب تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ خسارے کا دن ظاہر ہوگا. تو وہاں سے اس کا نام تغابن پڑا. غمن ہم اردو میں عام طور پر ان معنوں میں استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کا روپیہ پیسہ غیر قانونی طور پر اپنے قبضے میں لے لے تو ہم اسے غبن کہتے ہیں. عربی میں کیونکہ وہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، غبن نہ صرف روپے پیسے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ اگر ایک شراکت دار، چاہے وہ زندگی کا شریک ہو، بزنس کا شریک ہو یا گھر کا شریک ہو، اگر وہ مشورہ بھی ایسا دے دے جس سے دوسرے کو نقصان ہو، جان بوجھ کر ایسا مشورہ بھی دے دے، تو بھی اس کے لیے لفظ غبن ہی استعمال ہوگا. اگر وہ اپنے شراکت دار کا روپیہ پیسہ دھوکے سے، بدنیتی سے قبضے میں لے لے، اس کا غلط استعمال کر لے، تو بھی غبن کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. چونکہ انسان غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے اور اس سے خسارے میں چلا جاتا ہے، تو یہ سورہ پڑھنے سے انسان کی وہ غلطیاں، وہ کوتاہیاں، وہ خطائیں وہ معاف ہو جاتی ہیں. اب اس میں پرابلم صرف ہمیں ایک پیش آئے گی کہ ہم پاکستانی قوم ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں. ایک صاحب نے بڑا خوبصورت قصہ سنایا. ہمارے ڈرامہ آرٹسٹ ہیں شجاعت ہاشمی، یہ انہوں نے قصہ سنایا تھا. ایک روز ہم ریلوے کراسنگ پر پھاٹک بند ہونے کی وجہ سے رکے ہوئے تھے سبھی لوگ. ایک صاحب سائیکل پر آئے اور انہوں نے اس بند پھاٹک کے قریب پہنچ کر سائیکل اٹھائی اور ریلوے لائن بغیر دیکھے کراس کرنا شروع کر دی. اتنی دیر میں ٹرین آ گئی تھی جس کا انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ ٹرین سر پہ آئی ہوئی ہے. تو بمشکل کوئی 1 یا 2 سیکنڈ کے وقفے سے وہ اس سے بچے ٹرین سے. تو یہ سب لوگ جو دیکھ رہے تھے یہ سانس رو کے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یا اللہ خیر یہ بندہ بچ جائے کسی طرح. تو جب وہ بچ گیا تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ صاحب کچھ بہت ہی زیادہ جلدی میں ہیں کہ انہوں نے اپنی جان بھی رسک پر لگا دی 1 آدھ سیکنڈ بچانے کے لیے. تو بڑی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی ان صاحب کے ساتھ ہی نے کہ معلوم نہیں کیا جلدی ہے جو اپنی جان تک پر کھیل گئے یہ. تو جب ریلوے پھاٹک کھلا اور انہوں نے ریلوے کراسنگ کو کراس کیا، دوسری طرف پہنچے تو دیکھا کہ وہی صاحب کوئی مجمع لگا کے کھڑے تھے، ان کے مجمع میں ان کی تقریر آرام سے سن رہے ہیں. تو ہماری جلد بازیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. تو اس سورہ میں مجھے نہیں معلوم آپ کے پڑھنے سے اس کے اثرات کتنی جلدی آ جائیں گے، لیکن میں نے 1.5 سال تک وہ کشت کاٹا تھا کہ میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد خواہ موسم کیسے ہی کیوں نہ ہو بیٹھ کے آرام سے پڑھتا رہتا تھا. تو کہیں پھر جا کر مجھے دوبارہ سے میرے مرشد صاحب نے زیر تربیت کر لیا اور دوبارہ سبق دیا کہ یہ پڑھا کرو. یہ سورہ اس کی جس کے میں نے جیسے عرض کیا اس کی 2 رکوع ہیں. اس میں رائے کا ایک اختلاف موجود ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مدنی ہے اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ یہ مکی ہے. لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اور ابن زبیر سے بھی یہی روایت ہے کہ سورہ مدنی ہے، اسی لیے اسے زیادہ تر لوگ مدنی تسلیم کرتے ہیں.
اس میں رب تعالی نے انسان کو مخاطب کر کے خود انسان کی شکل و صورت کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل کے ساتھ پیدا کیا. انسان کے جسم کے متناسب ہونے کا بیان کیا ہے، اور کفار، اس وقت کے جو کفار تھے، ان کفار کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھائیں گے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ انہیں اپنے رب کی قسم کھا کے کہہ دیجئے کہ وہ ضرور اٹھائے جائیں گے، اور ان کا نام اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور پھر اس وقت ان کی مجال نہیں ہوگی کہ اس نام اعمال کو جھٹلا سکیں. اس میں اولاد اور خوش شکل بیوی کا حوالہ دے کر بھی رب نے کہا کہ لوگ جو اپنی اولاد اور اپنی خوش شکل بیویوں کے لیے، یہ آزمائش ہے ان کے لیے، آزمائش کا لفظ استعمال کیا. اور یہ بات سچ ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے. اپنے اولاد کے فائدے کے لیے وہ غلط یا صحیح، حلال اور حرام اس کی تمیز نہیں کرتا. اپنی اولاد کو خوش دیکھنے کے لیے، اسے خوشحال دیکھنے کے لیے سبھی غلط اقدامات کر لیتا ہے. ایک کوتاہی جو انسان سے اکثر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اہل خانہ کے لیے سچ کو اگر تبدیل نہ بھی کرے تو سچ کو چھپا لیتا ہے، تاکہ میری اولاد کو یا میرے اہل خانہ کو اس سے نقصان نہ ہو. ان کے فائدے کے لیے حق بات کو چھپا لیتا ہے. یہ سب چیزیں روز قیامت ہمارے سامنے آ جائیں گی، اور انسان جس اولاد کے لیے سب کچھ کرتا ہے وہ اولاد اس دن کام نہیں آ پائے گی. میں اکثر و بیشتر یہاں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ رب تعالیٰ کے جو چاہنے والے ہیں، زبانی نہیں دل سے، وہ اس کی طرف سے آنے والی ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر آفت اور تنگی، مفلسی، غربت، ان سب کو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، اتنی خوبصورتی سے کہ ان کے قریبی ترین لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس حال میں ہے. آپ نے ایسے صاحب ایمان دیکھے ہوں گے کہ جو دشمنوں کے نرغے میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن مسکرا رہے ہوتے ہیں. یہ پوری طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگلے ہی لمحے میں قتل کر دیا جاؤں گا ان دشمنوں کے ہاتھوں، لیکن اس کے باوجود وہ بڑے سکون سے کھڑے اپنے دشمنوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ مبارک لوگ ہیں جن کو اپنے رب پر ایسا بھروسہ ہے. ایمان تو سب کا ہی ہے، لیکن اپنے رب پر ایسا بھروسہ ہے کہ موت کو بالکل سامنے دیکھ کر بھی ان کے ذہن میں ایک خیال رہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور اگر مجھے اس وقت مرنا ہے تو یہ موت بھی میرے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے، جس سے کوئی مفر ممکن نہیں ہے. اور اگر میرا وقت ابھی نہیں آیا تو میرا رب ان دشمنوں کو نرغے سے مجھے نکال کر لے جائے گا. تو ان کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ملال، کوئی غم نہیں ہوتا. وہ دشمن سے کمپرومائز نہیں کرتے. ہم کبھی اگر تنہائی میں بیٹھے ہوں تو بہت
گہرائی سے جائزہ لیں ایک واقعے کا، وہ ہے واقعہ کربلا۔ بارہا میرا ذہن ادھر گیا ہے، میں عقیدے کے لحاظ سے سن العقیدہ ہوں، لیکن یہ ہستیاں تو تمام مسلمانوں کی ہیں، اور ان کا احترام اور ان کی عزت، ان سے پیار کرنا سب مسلمانوں پر واجب ہے۔ سب مسلمان کیا ہی، ہر انسان پر جو کردار کربلا میں جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھا دیا، وہ پوری انسانی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا ہے، نہ آئندہ کبھی قیامت تک ہو پائے گا۔ ہم سب صاحب اولاد ہیں، اگر کسی وقت ہم بیٹھ کے یہ سوچیں کہ ہماری بچوں میں سے کسی کی اگر ایک سوئی چبھ جائے تو ہمارا دل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اپنی جان دے کے بھی بچے کو اس سوئی کی چبھن کی تکلیف سے ہم بچا لیں۔ چاہ جائے کہ ایک ضعیف العمر انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان بیٹے کو تیار کرے، جبکہ یہ جانتا ہو کہ یہ اکیلا بچہ 10,000 کی فوج کے مقابل جا رہا ہے اور اس کی شہادت یقینی ہے، یہ لوٹ کے نہیں آئے گا، تو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے، اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کر کے، اور پھر اسے شہید ہوتا ہوا دیکھے اپنے خیمے کے دروازے کے باہر بیٹھ کے، اور پھر بھی نہ کوئی آنسو، نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی گلہ، نہ کوئی تسبیح، نہ کوئی وظیفہ، بڑے سکون سے اپنے جوان بیٹی کی شہید ہوئے ہوئی لاش اٹھا کے ہاتھوں سے واپس لے آئے، پھر دوسرے بچے کو، پھر بھتیجے کو، بھانجوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے، اور ان کی شہادت کا نظارہ انسان کرتا رہے، اور اینڈ پر جب اکیلے رہ جائیں تو خود گھوڑے پر سوار ہو کے دشمن کی فوج کی طرف چلے جائیں۔ اس سارے پروسیس میں نہ کہیں کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی گلہ ہے، نہ کوئی فریاد کی ہے، نہ چہرے پر ملال آیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے رب پر پوری طرح بھروسہ ہے، اور اس درجے کا بھروسہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ بڑی خوشی کے ساتھ قربان کر دیتے ہیں کہ میرے رب کی رضا یہی ہے، وہ یہی چاہتا ہے۔ تو جب انسان کو اپنے رب پر بھروسہ ہونے لگتا ہے تو پھر ایسے مقامات آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا ذرا سی مشکلات آتی ہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں۔ بہت سال پہلے، 25 سال یا اس سے ذرا سا کم ہوگا عرصہ، تو میں اصل میں فجر کی نماز کے بعد سوتا ہوں، تو ان دنوں آفس جانا ہوتا تھا، اس سے پہلے مجھے اپنے مرشد صاحب کے مزار پہ حاضری دینا ہوتی تھی، تو میں ذرا ارلی اٹھتا تھا۔ وائف کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کیونکہ مجھے صرف 1.25 گھنٹے سونا ہے تو اس دوران اٹھائے نہیں مجھے، تو اس دن خلاف معمول انہوں نے مجھے کندھے سے ہلایا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں زمین پر بطور سنت کے سوتا تھا، تو انہوں نے کندھا پکڑ کے ہلایا اور کہنے لگی کہ سوری، ابھی تم سوئے تھے، میں جگا رہی ہوں، لیکن ایک نیچے خاتون تشریف لائی ہیں جو بہت مصیبت زدہ ہیں، روئے جا رہی ہیں، بہت بیچاری بہت تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، تو اس کی بات ذرا سن لو۔ تو جب میں پوری طرح نیند سے بیدار ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو خاتون تشریف لائی ہیں ان کی تکلیف آئی، آپ بھی سن لیجئے۔ حالانکہ میں
پرائیویسی کا بہت خیال رکھتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ آ جائیے، میں آپ کو دکھاؤں. تو ان خاتون سے ملاقات ہوئی، رو رہی تھی. تو میں نے کہا بی بی حکم کیجیے، کیا حکم ہے، کیسے تشریف لائیں اس طرح الگ صبح؟ کہنے لگی شاہ صاحب بڑی مصیبت میں ہوں، بہت ہی میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا، اللہ آپ پہ رحم فرمائے. میرے سالن میں مکھی گر جاتی ہے. تو وائف میں نے ہاتھ دبایا کہ کوئی نہیں، اللہ کا بندہ ہے، غلطی ہو جاتی، خاموش رہیے. تو ان کو روانہ کر دیا. اس کے میرا خیال ہے کوئی 1 مہینے کے بعد پھر ایک خاتون صبح آ گئی. پھر وہی دوہرایا گیا. تو میں نے کہا آپ آ جائیے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا تکلیف ہے انہیں، آ جائیں آپ. تو وہ بھی اسی طرح ہنگامہ کیے ہوئی تھیں کہ لٹ گئی مر گئی، پریشانی ہے. بات کیا ہے کہ صاحب الٹے سیدھے خواب آتے ہیں. اب اگر ہمارا یہ عالم ہو جائے کہ بجائے اس کے کہ ہم دنیاوی طور پر تدبیر کر لیں کہ کچن میں کوئی انسیکٹیسائڈ اسپرے کر دیں، کچن کی فلائی پروفنگ کر لیں، تو ہم نیم اندھیرے میں لوگوں کے پاس بھاگے جاتے ہیں کہ وہ دعا کر دیں کہ مکھی نہ گرا کرے. خوابوں سے ہم اس طرح سے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ خوف ہی شاید زندگی کو کنٹرول کر رہے ہیں. جب تک مسلمان ان چیزوں سے دور تھے تو صاحب عروج تھے. جب ہم ان وہموں کا شکار ہونے لگے تو پھر ذلت اور رسوائی ہمارے مقدر میں لکھتی گئی. تو رب پہ بھروسہ کر کے اگر ہم زندگی میں چلیں کہ سب زندگی کا حصہ ہے، یہ رب نے زندگی کو یوں ہی بنایا ہے کہ اس میں زندگی میں ہر طرح کے رنگ ہم دیکھیں گے، ہر طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا. زندگی اسی کا نام ہے، اور ہم اسے ہنسی خوشی قبول کر لیں کہ ہماری زندگی میں راحتیں بھی آئیں گی اور دکھ بھی آئیں گے، خوشحالی بھی آئے گی، تنگ دستی بھی آئے گی، تندرستی بھی رہے گی زندگی میں اور بیماری بھی آئے گی، ناکامیاں بھی ہوں گی اور کامیابیاں بھی ہوں گی. لوگوں سے ہم فیض بھی پائیں گے اور لوگوں سے دھوکے بھی کھائیں گے. یہ سب زندگی کا حصہ ہے، زندگی اسی کا نام ہے. تو جب ہم اسے روٹین میں لے لیں گے اور اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، اور جب تک ہمارا رب زندہ و قائم ہے، الحمدللہ وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، اس وقت تک ہمیں وہ سنبھالے رکھے گا. تو پھر ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں دوسرے لوگوں کے سامنے جا کے گڑ گڑانے سے، ان کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنے سے. اگر ممکن ہو آپ کے لیے تو سورہ تغابن پڑھیے. سورہ تغابن ہی کا سبق ہے، وہ یہی سبق دیتی ہے کہ زندگی کو ایز اٹ از قبول کر لو کہ وہ من جانب اللہ ہے. اور اس میں ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے، غالباً 11ویں آیت ہے وہ، کہ انسان کو کوئی تکلیف یا ایذا نہیں آتی ما سوائے اس کے جو رب کی طرف سے ہو. تو رب کی طرف سے اگر کوئی تکلیف بھیجی گئی ہے تو کسی میں ہمت نہیں کہ اس سے ہمیں بچا لے. تو پھر ہم رب کے سامنے سرخم تسلیم کیوں نہ کر لیں، اس کو ایز اٹ از قبول کر لیں ہنستے ہوئے کہ یا باری تعالیٰ یہ تو ہی تو ہے جس نے ساری عمر مجھے اچھے حال میں رکھا. اگر یہ 4 دن کی تکلیف آ گئی ہے تو مجھے پورا یقین ہے تیری رحمت سے کہ تو اسے بھی جلدی ہی مجھ سے ٹال دے گا، ختم کر دے گا.
اور وہ ختم کر دیتا ہے. یہ سورہ تغابن عشاء کی نماز کے بعد ایک بار کوشش کیجئے کہ پڑھ لیں، اس سے بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. وہ بنیادیں بن جاتی ہیں جس کا پچھلی بار میں ذکر کر رہا تھا کہ حروف مقطعات یا روح سے مطابقت رکھتا ہوا کوئی لفظ، کوئی تسبیح یا کوئی وظیفہ جس سے ہماری روح کی تعمیر ہو جائے، وہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ بنیادیں قائم نہ ہو جائیں. تو سورہ تغابن پڑھیے، اس کے لیے بنیادیں تیار ہو جائیں گی. اس کے بعد جب ہم کچھ پڑھیں گے تو اس کے فوائد کسی اور رنگ میں آئیں گے. اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو میں حاضر ہوں. وعلیکم السلام. چند ماہ قبل آپ نے سورۃ تغابن کے حوالے سے 3-4 ماہ قبل ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ آپ اسے کھلی فضا میں اور کھڑے ہو کر اس کی تلاوت سناتے رہے ہیں. تو کیا یہ سب اسی انداز سے کریں گے یا ہمیں؟ نہیں، میں اسے کھلے میں پڑھتا رہا ہوں، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے پڑھا ہے. اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو ایسی جگہ پر پڑھیے جو کھلی ہو اور تنہائی میں پڑھیے اسے. لیکن اس کے پڑھنے میں ایک عرض کر دوں کہ بہت تیزی کے ساتھ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، جو درست نہیں ہے. ترتیل سے پڑھنا چاہیے جیسے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ایک ایک لفظ واضح اور صاف سمجھ میں آئے. بہت زیادہ سلو بھی نہیں پڑھیے اور بہت تیز بھی نہ پڑھیے کہ الفاظ پوری طرح ادا نہ ہونے پائیں یا سننے والے کو سمجھ نہ آ سکیں. تو ترتیل سے پڑھیے، کوشش کر لیجئے کھلی فضا میں پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ سکتے تو بند کمرے میں پڑھ لیجئے، لیکن پڑھیے ضرور. اس کے بہت سے فوائد آئیں گے انشاءاللہ. وعلیکم السلام. آپ نے فرمایا تھا نا کہ اس کو پڑھنے کے بعد لیٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، بات نہ کریں کسی کے ساتھ. نہیں، وہ کچھ باتیں شاید میں واضح طور پر نہیں کہہ پاتا یا ہمیں یاد نہیں رہتی. 2-3 چیزوں کو اکٹھا کر لیا آپ نے. سورہ تغابن نماز مکمل کرنے کے بعد سورہ تغابن پڑھ لیجئے، پھر قرآن پاک کی تلاوت کر لیں. وہ جو بات ہے اس میں سورہ تغابن کے بارے میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ بات کیے بغیر آپ سو جائیں، لیٹ جائیں. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر عشاء کے بعد ہم اس کو پڑھتے ہیں، اگر کسی شخص کو وہ ٹائم سوٹ کرتا ہے تو پھر افضل یہ ہے کہ ہم کسی سے بات نہ کریں، اسی طرح سو جائیں. تھوڑی دیر سو جائیں، اس کے بعد جاگ کر پھر بے شک ہم بات چیت کر لیں. لیکن سورہ تغابن یا قرآن پاک کی تلاوت کے سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ویسے جو نماز عشاء ہے اس کی اگر ہم 4 فرض باجماعت پڑھ لیں اور باقی نماز ذرا لیٹ پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. اور اس کے بعد ہی ہم سورہ تغابن پڑھ لیں، قرآن پاک پڑھ لیں، تو آٹومیٹیکلی وہ وقت ہو جاتا ہے کہ دوسرے سب سوئے ہوتے ہیں گھر میں، انسان خاموشی سے اٹھتا ہے اور جا کے سو جاتا ہے. بڑے شاہ صاحب کے ساتھ آپ نے کافی سفر نارتھ کی سائڈ پہ کیے، تو اس طرف ان کا کوئی خاص انٹرسٹ کی وجہ تھی یا ویسے آپ کے چونکہ فرائض منصبی تھے وہاں؟ نہیں، وہ چونکہ بڑے شاہ صاحب سفر کے تو شوقین ہر فقیر ہوتا ہے کہ فقیر کے لیے حکم یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر چل پھر کر اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرے، کیونکہ فقر میں مشاہدے کو بہت بنیادی حیثیت حاصل ہے.
بغیر مشاہدے کے انسان صاحب نظر نہیں ہو پاتا. تو فقیر سفر بہت کرتے ہیں. تو چونکہ میں ان دنوں زیادہ تر ناردرن ایریاز میں جا رہا تھا کام کے سلسلے میں، تو شاہ صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے تھے کیونکہ زیادہ سفر میں بائی روڈ کرنے کا عادی ہوں، تو گاڑی میں تشریف رکھتے تھے. یوں ان کا بھی ادھر کا سفر زیادہ ہو جاتا تھا، ورنہ اس کی کوئی روحانی وجہ نہیں رہی. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، نظر لگنے کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ صاحب کنسیپٹ تو موجود ہے اسلام میں، لیکن معلوم نہیں کیوں کہ میرا رب کے بارے میں عقیدہ بڑا جاہلانہ ہے. میں جہالت کی حد تک اپنے رب پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ جہالت کی حد تک کرتا ہوں. میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی پر چڑھ کے اگر ضرورت پڑ جائے تو چھلانگ لگا دوں گا نیچے، اس ایمان کے ساتھ کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بچا لے گا. تو اس جاہلانہ یقین اور بھروسے نے ان چیزوں سے بہت دور کر دیا کہ میں کبھی یہ سوچ سکوں کہ نظر لگنا بھی کوئی چیز ہے، تعویذ جادو بھی کوئی چیز ہے. اسی گھر میں کوئی صاحب، معلوم نہیں کون صاحب تھے، لیکن جو بھی تھے میرے دوست اور مہربان، کیونکہ وہ دوستی اور مہربانی ہی کا مظاہرہ کرتے تھے. ہر منڈے ایوننگ کو یہ گیٹ، یہاں دعا ہوتی تھی ان دنوں منڈے کو، تو گیٹ کے باہر کونے میں وہ ایک پتلا بنا کے میرا، اس میں سوئیاں چبھو کے اور ایک ہنسلی کی ہڈی پر خون سے لکھ کے کہ اس کو موت آ جائے، اس کو یہ ہو جائے، اس کو وہ ہو جائے، وہ دبا دیتے تھے. میں دعا سے فارغ ہو کے نکلتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا یہاں دبا ہوا ہے کچھ، تو میں اس کو وہاں سے نکال کے مٹی میں سے جا کے سامنے ڈسٹ بن میں پھینک کے گاڑی میں بیٹھ کے چلا جاتا تھا. تو میرے نزدیک تو ان چیزوں کی ویلیو اتنی ہے کہ ایک کہکا لگایا جائے اور اٹھا کے ان کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جائے. یہاں یونیورسٹی والی جو کینال برج ہے، وہاں ٹریفک سگنل پر میں کھڑا تھا تو میری گاڑی کی پوری ونڈ سکرین بلڈ سے بھر گئی. تو لوگوں نے ہنگامہ کر دیا، جادو ہو گیا، جادو ہو گیا. میں نے کہا صاحب تشریف رکھیے، کچھ نہیں ہوتا. تو واشرز چلائے، اس کے بعد وائپر چلا دیے، گاڑی لے گیا دفتر. جا کے وہ ڈرائیور دھو نہیں رہا تھا ڈر کے مارے، تو اس سے میں نے کہا لاؤ پانی، میں اس کو خود دھو دیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے آج بھی زندہ اور سلامت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو بھائی میں تو ان چیزوں میں قطعاً یہ موجود ہیں، ان کا وجود ہے، لیکن شاید رب پر بھروسہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. تو کن قصوں میں پڑھنے لگے ہیں، نظر بد اور تعویذ اور جادو، دھاگے ٹونے، رب کے سامنے سب بیکار ہیں. رب سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور میرا اس آیت پر بے پناہ بھروسہ ہے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ پہنچانا چاہوں. تو جب رب نے یہ وعدہ کر لیا مجھ سے اس آیت کے ذریعے، تو مجھے ڈر کس بات کا ہے؟ پھر مجھے سر سے پاؤں تک کوئی دفن کر دے ان چیزوں میں تو بھی کیا ہوگا؟ آرام سے نکل آؤں گا وہاں سے، اس لیے کہ میرا رب موجود ہے مجھے بچانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں عنایت ہے اپنے امت پر، پوری امت پہ نظر رکھتے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ڈر کس بات کا ہے؟ جو آدمی یہ پلٹ کے سوچے کہ یہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی. وعلیکم السلام. انٹرسٹ سے ریلیٹڈ تھوڑا سا میں آپ کی بک سے بھی پڑھا ہے کہ انٹرسٹ کے بارے میں کچھ جو علماء کرام ہے وہ مطلب اس میں پرسنٹیج کہتے ہیں کم کرتے ہیں تو یہ جائز ہو جاتا ہے اس طرح کا. لیکن یہ بڑا آکورڈ سا کنسیپٹ ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار کا کام ہے وہ کم ہے، اس طرح کہتے ہیں کہ
18% से 5% के कर दें तो ये जायज़ है। जब अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमाया है कि सूद लेने वाला, सूद देने वाला और सूद के कारोबार में मदद करने वाला मुझसे खुली जंग करता है, तो रब ताला ने इसको क्वालिफाई कहीं नहीं किया कि अगर ये 2% सालाना पर हो तो फिर इसकी इजाजत है, ऐसा नहीं कहा उसने। तो जहां अहकामात बिल्कुल क्लियर हैं रब ताला के, उसमें तावीलात में जाने कि मुसलमान को जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जहां अहकामात क्लियर नहीं है और हदीस से भी वो क्लियर नहीं होते हैं, सुन्नत से क्लियर नहीं होते हैं, वहां पर इज्तिहाद हो सकता है। लेकिन सूद के बारे में अहकामात बिल्कुल क्लियर हैं। तो सूद खा वो 0.1% हो या 100% हो, सूद की ममानियत है इस्लाम में, इसे जायज नहीं करार दिया जा सकता। असल में उलमा कराम ने, मैं उनको झुटला नहीं रहा, वो मुझसे कहीं ज्यादा इल्म रखते हैं इस्लाम का, उन्होंने ये तावील जो निकाली है वो इससे निकाली है कि सूद को मना इसलिए किया गया कि इससे इंसानों की एक्सप्लॉयटेशन होती है, तो वो उस लेवल को अलाउ कर देना चाहते हैं जिस हद तक एक्सप्लॉयटेशन ना हो। उनके जहन में ये ख्याल है, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि वो अहकामात जो बिल्कुल क्लियर हैं कुरान पाक में, उन पर तावीलात उसकी नहीं निकाली जा सकती। तो सूद खा किसी तरह का हो वो हराम है। इंशाअल्लाह ताला अगली इतवार बशर्ते जिंदगी मुलाकात होती है आपसे। अस्सलाम वालेकुम।